اگلے دن دوپہر تک مجھے یقین ہو گیا کہ کوئی معجزہ رونما نہیں ہوگا۔ ٹیموٹو نے 3 گھنٹے تک متحرک ڈبوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، خوب گولیاں چلائیں، مگر ایک ڈبے کو بھی نشانہ نہیں بنا سکا۔ وہ بلا شبہ کوشش کر رہا تھا، مگر اس کے اعصاب جیسے مفلوج ہو گئے تھے۔ میں نے ڈبوں کی رفتار پہلے کی طرح سست کر دی، مگر وہ پھر بھی نشانہ لگانے میں ناکام رہا۔ آخر میں نے اس کے پسینے سے بھیگے ہوئے ہاتھوں سے رائفل لے لی۔ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا، وہ پھر بھی کھڑا رہا، بل فائٹنگ کے کسی ایسے بیل کی طرح جو اپنی گردن میں آخری چھری اتارے جانے کا منتظر ہو۔ میں نے چیخ کر اسے بیٹھنے کا حکم دیا۔ اس نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں اتنی نفرت تھی کہ میں چونک گیا۔ تب وہ گھوما اور کسی لاش کی طرح چلتے ہوئے گیلری سے باہر نکل گیا۔ اس کا رخ دور فاصلے پر پام کے درختوں کی جانب تھا۔ میں نے ریمنڈو کی طرف دیکھا جو قریب ہی ایک بینچ پر بیٹھا تھا۔ تو یہ صورت ہے، میں نے کہا، میں دستبردار ہو رہا ہوں۔ ٹیموٹو کبھی نشانہ بازی نہیں سیکھ سکتا۔ میں تمہارے باس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں، اب باس سے گفتگو کرنے کا وقت آ گیا ہے، ریمنڈو نے جواب دیا۔ ہم ابھی چلیں گے، میں تمہاری کار ٹھیک کیے دیتا ہوں۔ مجھے احساس تھا کہ یہ $50,000 پانے کے سنہری خواب کا خاتمہ تھا، اور مجھے حیرت ہوئی کہ یہ خواب ٹوٹنے کی مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ گزشتہ دنوں میں جو کچھ برداشت کرتا رہا تھا، کتنی ہی بڑی رقم اس کا نعم البدل نہیں بن سکتی تھی۔ اگر بات صرف ٹیموٹو کی ہوتی تو یہ جاننے کے باوجود کہ وہ نشانہ بازی نہیں سیکھ سکتا، مجھے تھوڑا بہت افسوس ہوتا، مگر یہ صرف اس کی بات نہیں تھی۔ میں دولت کے لالچ میں آ کر اپنی ازدواجی اور گھریلو زندگی برباد کر رہا تھا۔ لوسی کچن میں لنچ تیار کر رہی تھی۔ میں ابھی ساونٹو سے ملنے جا رہا ہوں، میں نے اس کے پاس آتے ہوئے کہا۔ لوسی نے چونک کر مجھے دیکھا۔ کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ مجھے دفعتاً احساس ہوا کہ یہ کام مجھے اتنا ہی پسند ہے جتنا اپنے سر میں کسی گولی کا سراغ۔ میں نے جواب دیا، وہ کبھی نشانہ بازی نہیں سیکھ سکتا، چنانچہ میں نے دستبردار ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں نے عقبی دروازے سے باہر جا کر ریت میں دبا ہوا بسکٹ کا ڈبہ نکالا، اس میں سے بانڈ برآمد کیا۔ پہلے میں اسے بڑی احتیاط سے رکھتا تھا، مگر اب بے پرواہی سے ہپ پاکٹ میں ٹھونس لیا۔ میرے نزدیک اس کی حیثیت ایک کاغذ کے ٹکڑے سے زیادہ نہیں تھی۔ میں نے کچن میں واپس آ کر لوسی سے کہا کہ میں 2 گھنٹوں میں واپس آ جاؤں گا۔ ریمنڈو فاکس ویگن لے آیا تھا۔ تم نے یہ بات پہلے کیوں نہیں سمجھ لی؟ ہم اس بارے میں بعد میں گفتگو کریں گے، میں نے کہا، ابھی تو میں جا رہا ہوں۔ میں باہر آ کر فاکس ویگن میں بیٹھ گیا۔ ریمنڈو ڈرائیو کر رہا تھا۔ ہم ہائی وے 1 سے پیراڈائز سٹی چل دیے۔ میں سوچ رہا تھا کہ مجھے ساونٹو سے کیا کہنا ہے۔ مجھے ریمنڈو کے الفاظ یاد آئے، اگر تم ناکام ہوئے تو نہ صرف رقم سے ہاتھ دھو گے بلکہ ذاتی طور پر مشکل میں پھنس جاؤ گے۔ محض ایک دھمکی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، مگر اس کا سپاٹ چہرہ ہر قسم کے تاثر سے خالی تھا۔ ساونٹو نے کہا تھا کہ یہ معجزات کا زمانہ ہے۔ یہ درست ہے، مگر معقول وجوہات کی حد میں رہتے ہوئے۔ اس کے لیے صلاحیت اور پوری ذہنی آمادگی کی ضرورت تھی، جبکہ ٹیموٹو دونوں سے محروم تھا۔ بے شک اس نے کوشش کی، مگر اس کے اندر کوئی گہرا ذہنی دباؤ تھا جو اسے شوٹنگ سے روکتا تھا۔ لوسی نے کہا تھا کہ تم اس سے پوچھتے کیوں نہیں کہ وہ شوٹنگ کو کیوں ناپسند کرتا ہے، مگر مجھے اس سے پوچھنے کا موقع ہی نہیں مل سکا، بلکہ مجھے شبہ تھا کہ میں پوچھ بھی لیتا تو وہ اس کا جواب نہیں دیتا۔ ویسے بھی میں نشانہ بازی سکھانے والا استاد تھا، کوئی ماہر نفسیات نہیں تھا۔ مجھے ساونٹو سے بات کرنے کی کوئی خواہش نہیں تھی، کیونکہ وہ مجھے الزام دیتا کہ میری وجہ سے اسے شرط کے $5 لاکھ ہارنے پڑیں گے، جبکہ مجھے اسے یقین دلانا تھا کہ دنیا میں کوئی بھی اس کے بیٹے کو نشانہ بازی نہیں سکھا سکتا، اور یہ کہ آئندہ وہ کبھی شراب کے نشے میں شرط نہ لگائے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ سن کر اس کا رد عمل کیا ہوگا، مگر یہ بات تو بہرحال اس سے کہنی تھی۔ ہم پیراڈائز سٹی کے قریب پہنچ رہے تھے۔ میں توقع کر رہا تھا کہ ریمنڈو سیدھا چلتا رہے گا، لیکن اس نے اچانک کار آہستہ کی اور ایک دوسری سڑک پر گھوم گیا جو ساحل سمندر تک جاتی تھی۔ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ امپیریل ہوٹل تو اس طرف نہیں ہے۔ ہاں، مگر اب باس وہاں سے منتقل ہو چکے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد وہ ایک اور تنگ سڑک پر مڑ گیا۔ تقریباً 1 میل طے کرنے کے بعد ہم ایک چھوٹے سے مکان پر پہنچے۔ اس کے چاروں طرف ریتیلا باغ تھا جس میں خضرو گھاس پھوس اگی ہوئی تھی۔ مکان سے کچھ فاصلے پر 2 شیڈ تھے جو گیراج کا کام دیتے تھے۔ اس نے کار گیٹ کے پاس روک دی، چابی گھما کر انجن بند کیا اور چابی اپنی جیب میں رکھ لی۔ وہ کار سے اتر کر ایک پگڈنڈی پر چل دیا جو مکان تک جاتی تھی۔ میں اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ ہم آدھے راستے پر تھے کہ ساونٹو مکان کے اندر سے برآمد ہوا۔ ہم 3 سیڑھیاں طے کر کے وسیع برآمدے میں داخل ہوئے۔ آؤ مسٹر بینسن، ساونٹو نے کہا، میں خود تم سے کل ملنے آنے والا تھا۔
بہرحال کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ ریمنڈو گھر کے اندر چلا گیا۔ میں نے اس کے کسی سے بات کرنے کی آواز سنی۔ میں اور ساونٹو برآمدے میں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ میں نے جیب سے بانڈ نکالا اور اسے دے دیا۔ یہ معجزات کا زمانہ نہیں ہے مسٹر ساونٹو، میں بولا۔ مجھے افسوس ہے مگر میری کوشش کامیاب نہیں ہوئی۔ ساونٹو نے مجھے غور سے دیکھا۔ اس نے سپاٹ چہرے کے ساتھ بانڈ لے لیا اور اسے طے کر کے اپنے بٹوے میں رکھ لیا۔ کیا تم مزید رقم چاہتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ میں $1,00,000 دوں تو کیا پھر سے کوشش کرنے پر تیار ہو جاؤ گے؟ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ $1,00,000! ایک لمحے کے لیے میں للچا گیا۔ مجھے لوسی کا خیال آیا۔ میں اسے واپس جا کر یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ شوٹنگ ابھی جاری رہے گی۔ پھر مجھے ٹیموٹو کا خیال آیا۔ کتنی ہی بڑی رقم کیوں نہ ہو، اس بدھو کو نشانہ بازی نہیں سکھائی جا سکتی تھی۔ نہیں، مجھے مزید رقم نہیں چاہیے، میں نے جواب دیا، کیونکہ میں اسے کما نہیں سکتا۔ کوئی بھی تمہارے بیٹے کو نشانہ بازی نہیں سکھا سکتا۔ کوئی بات اسے شوٹنگ کرنے سے روکتی ہے، شاید کوئی ذہنی دباؤ۔ اسے کسی دماغی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ تو شاید وہ اسے ٹھیک کر دے۔ میں نہیں کر سکتا۔ ساونٹو نے اسبات میں سر ہلایا اور باغ کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں نیم وا تھیں اور ہاتھ گھٹنوں پر رکھے تھے۔ دیر تک خاموشی چھائی رہی۔ مجھے افسوس ہے، میں نے پھر کہا۔ بانڈ میں نے واپس کر دیا ہے۔ جو $5,000 تم نے دیے تھے میں اس کا چیک کاٹ دوں گا۔ کھانا اور شراب جو تم نے بھیجا تھا تقریباً ویسے ہی رکھا ہے، تم اسے واپس منگوا سکتے ہو۔ میں کھڑا ہو گیا۔ شرط کے بارے میں مجھے افسوس ہے، مگر تمہیں ایسی شرط لگانی ہی نہیں چاہیے تھی۔ ایسی کوئی شرط نہیں تھی مسٹر بینسن۔ ساونٹو نے میری طرف دیکھا۔ صرف ایک بے ضرر بہانہ تھا۔ ابھی جاؤ نہیں، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ برائے مہربانی بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا۔ کچھ پیوگے؟ نہیں شکریہ، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ انکار مت کرو، میں خود بھی کچھ پینے کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں، ساونٹو نے کہا اور گھر کی طرف گھوم کر آواز دی، کارلو۔ دروازے میں ایک دیو پکر آدمی نمودار ہوا۔ اس کے جسم کی بناوٹ کسی باکسر کی طرح تھی۔ چوڑے شانے، پتلی کمر اور مخروطی ٹانگیں۔ اس کا چہرہ گول اور پھولا ہوا تھا۔ آنکھیں چھوٹی تھیں، پچکی ہوئی ناک جیسے پورے چہرے پر پھیلی ہوئی تھی، اور سر بالکل کسی انڈے کی طرح گنجا تھا۔ یہ کارلو ہے، ساونٹو نے بتایا۔ جب کسی خطرناک آدمی کی ضرورت پڑتی ہے تو میں اسی کو بلاتا ہوں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں نے کسی مصیبت میں قدم رکھ دیا ہے۔ میں ضرورت پڑنے پر ریمنڈو سے نمٹ سکتا تھا، مگر ریمنڈو اور کارلو سے ایک ساتھ نہیں۔ ساونٹو نے کارلو کو وسکی لانے کا حکم دیا۔ ہم سائے میں بیٹھ گئے۔ کارلو ایک ٹرے میں وسکی کے 2 گلاس اور برف لایا اور میز پر رکھ کر چلا گیا۔ مسٹر بینسن، تم نے میرے بیٹے کے کسی ذہنی دباؤ میں مبتلا ہونے کی بات کی ہے، ساونٹو نے کہا۔ تمہارا کہنا درست ہے، یہ مرض اسے لاحق ہے، اور یہ سمجھنے کے لیے کہ ایسا کیوں ہے میں تمہیں ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں۔ میرا باپ دینیزولا میں رہتا تھا۔ وہ وہیں پیدا ہوا اور وہیں مر گیا۔ وہ ایک کم حوصلہ اور غریب کسان تھا، بہت مذہبی اور خواب دیکھنے والا۔ اس کا ایمان تھا کہ غریبی خدا کی مرضی سے ہوتی ہے۔ اس کے 2 بیٹے تھے، میں اور میرا بھائی اینٹونیو۔ میری ماں فاقہ کشی سے مر گئی۔ میں نے اور میرے بھائی نے فیصلہ کیا کہ ہم اس جھوپڑی سے نکل بھاگیں گے، جسے میرا باپ بڑے فخر سے ہمارا گھر کہتا تھا۔ یہ ایک سنجیدہ مگر خطرناک فیصلہ تھا، کیونکہ اس علاقے کے بیٹے ہمیشہ وہی کرتے تھے جو ان کے بڑوں کی خواہش ہوتی تھی، اور میرا باپ نہیں چاہتا تھا کہ ہم گھر چھوڑیں۔ ہمارے قبیلوں میں اس روایت کی بڑی سختی سے پابندی کی جاتی تھی کہ بچوں کو اپنے والدین کا حکم ماننا ضروری ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو برباد ہو جائیں گے۔ بہرحال میں نے اور میرے بھائی نے وہ جھوپڑی چھوڑ دی۔ ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہم نے سونے کی ایک کان دریافت کی۔ تب تک میرا باپ بھی فاقے کرتے کرتے مر چکا تھا۔ میں اور میرا بھائی بہت دولت مند بن گئے۔ ہم نے شادی کر لی اور ہم دونوں کے یہاں ایک ایک بیٹا پیدا ہوا۔ میرے بھائی کے بیٹے کا نام ڈیاز ہے اور میرے بیٹے کا نام ٹیموٹو ہے۔ ڈیاز بالکل اپنے باپ کی طرح ہے، جبکہ ٹیموٹو اپنے دادا پر گیا ہے۔ میں سیاست میں دلچسپی لینے لگا۔ میں یہ بات کبھی نہیں بھول سکا کہ میری ماں اور باپ فاقہ کشی سے مر گئے تھے۔ میرے بھائی کو طاقت اور حکمرانی سے دلچسپی پیدا ہو گئی۔ ہمارے درمیان اختلافات پیدا ہوئے، جھگڑے ہونے لگے اور ہم ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ اب میرا بھائی ریڈ ڈریگن تنظیم کا چیف ہے، جو کہ مافیا کے ساتھ کام کرتی ہے، اور میں دوسری تنظیم لٹل برادرز کا سربراہ ہوں، جو کسانوں کے حقوق کی نمائندگی کرتی ہے۔ میں تمہیں بور تو نہیں کر رہا ہوں؟
نہیں، مگر میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ تم مجھے یہ سب کیوں بتا رہے ہو، میں نے کہا۔ ذرا صبر سے کام لو، ابھی سمجھ میں آ جائے گا، ساونٹو نے کہا۔ تم نے کسی حد تک ٹیموٹو کو دیکھا ہے، وہ کوئی متاثر کن آدمی نہیں ہے، میرا باپ بھی نہیں تھا۔ وہ ایک خواب دیکھنے والا آئیڈیل پسند ہے، مگر وہ ذہین اور جذباتی بھی ہے۔ وہ ایک لڑکی سے ملا اور اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ وہ میرے پاس آیا کہ وہ اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ لڑکی کو بھی اپنے ساتھ لایا تھا۔ ساونٹو نے جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ تلاش کیا اور پھر مجھ سے پوچھا، تمہارے پاس کوئی سگریٹ ہے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے میں کبھی سگریٹ ساتھ نہیں رکھتا۔ میں نے اپنا پیکٹ نکال کر میز پر رکھ دیا۔ اس نے ایک سگریٹ نکال کر سلگایا۔ میں نے جیسے ہی اس لڑکی کو دیکھا، ساونٹو نے سلسلہ کلام جاری رکھا، سمجھ گیا کہ ٹیموٹو غلطی کر رہا ہے۔ وہ اس کے لیے مناسب نہ تھی۔ بلا شبہ وہ خوبصورت تھی، مگر سطحی ذہن رکھتی تھی۔ میں نے ٹیموٹو کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ اس کی محبت میں مبتلا تھا۔ تب پھر میں نے اسے 1 سال انتظار کرنے پر آمادہ کر لیا۔ اب میں اپنے بھتیجے پر آتا ہوں۔ ریاض اسی طرح ٹیموٹو جیسا تھا، جیسے کوئی چیتا بھیڑ کی طرح ہوتا ہے۔ وہ دراز قامت، خوبصورت نوجوان ہے، کثرتی جسم کا مالک اور پولو کا بہترین کھلاڑی، بہترین نشانہ باز اور عورتوں میں بے حد مقبول۔ جس لڑکی سے ٹیموٹو محبت کرتا تھا، اس کی ملاقات بھی اس لڑکی سے ہو گئی۔ وہ جانتا تھا کہ ٹیموٹو اس سے محبت کرتا ہے۔ میرے اور میرے بھائی کے درمیان شدید اختلاف اور زبردست جھگڑا ہے، چنانچہ ڈیاز لٹل برادر سے، مجھ سے اور ٹیموٹو سے نفرت کرتا ہے۔ وہ ایک برا آدمی ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اس لڑکی نے اسے میری، میرے بیٹے کی اور میری تنظیم کی توہین کرنے کا موقع دے دیا ہے، جس کا وہ منتظر تھا۔ اس نے لڑکی کو اغوا کر کے پہلے بے عزت کیا، پھر داغ دیا۔ پرانے زمانے میں ریڈ ڈریگن کی تنظیم کے ممبر اپنے گھوڑوں اور گایوں کو اس نشان سے داغ کر اپنی ملکیت ہونے کا اظہار کرتے تھے۔ اس نے اس لڑکی کو بھی ریڈ ڈریگن کے نشان سے داغ دیا۔ اس طرح کی توہین کا بدلہ صرف موت سے لیا جا سکتا ہے۔ میں لٹل برادرز کا چیف ہوں۔ میرے ایک اشارے پر ڈیاز کو موت کے گھاٹ اتارا جا سکتا ہے، مگر میں ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے جو کچھ کیا وہ میرے بیٹے کی ذاتی توہین ہے۔ اس کا انتقام میرے بیٹے کو ذاتی طور پر لینا ہوگا۔ میں نے کچھ بے چینی سے پہلو بدلا، مگر بولا نہیں، خاموشی سے سنتا رہا۔ لٹل برادرز کے تمام ممبران اس توہین سے واقف ہیں اور میرے بیٹے کے ہاتھوں ڈیاز کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ بہت صابر لوگ ہیں، وہ صبر کر رہے ہیں، مگر رفتہ رفتہ ان کا ضبط جواب دیتا جا رہا ہے۔ ڈیاز جانتا ہے کہ ٹیموٹو کسی کو ہلاک نہیں کر سکتا۔ وہ جانتا ہے کہ ٹیموٹو اپنے دادا کی طرح ہے، جن کا عقیدہ تھا کہ زندگی خدا کی امانت ہے اور خدا کے علاوہ کسی کو اسے ضائع کرنے کا حق نہیں۔ ٹیموٹو بھی اس عقیدے پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ ہے وہ ذہنی دباؤ یا رکاوٹ جس کا تم نے ذکر کیا ہے، مگر انتقام ہماری روایات کا ایک حصہ ہے۔ میرے لوگ اس طرح نہیں سوچتے جس طرح ٹیموٹو سوچتا ہے۔ اگر اس نے ڈیاز کو ہلاک نہیں کیا تو ساونٹو کا نام خاک میں مل جائے گا۔ میں چیف نہیں رہوں گا، اور اب مسٹر بینسن، شاید تم میری مشکل کو سمجھ سکو۔ میں نہیں جانتا کہ تم مجھے یہ سب کیوں بتا رہے ہو، میں نے جواب دیا۔ میں نے تمہاری رقم واپس کر دی ہے، جس کے بعد میں ہر ذمہ داری سے آزاد ہو گیا۔ میں کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ میں اب مزید تمہاری کوئی بات سننا نہیں چاہتا۔ کچھ دیر اور صبر سے کام لو۔ ساونٹو نے میرے بازو پر ہاتھ رکھ دیا اور پکارا، ریمنڈو۔ ریمنڈو ایک عجیب طرح کا لوہے کا بنا ہوا آلہ لیے برآمدے میں آیا۔ اس کی ایک طرف لکڑی کا دستہ لگا تھا اور دوسری جانب سے وہ آگ کے انگارے کی طرح دہک رہا تھا۔ ذرا مسٹر بینسن کو ریڈ ڈریگن کے داغنے کے آلے کا مظاہرہ دکھاؤ، ساونٹو نے کہا۔ ریمنڈو نے لوہے کا وہ دہکتا ہوا آلہ برآمدے کے ایک لکڑی کے ستون پر رکھ کر دبایا۔ میں نے لکڑی سے دھواں اٹھتے دیکھا۔ چند لمحے بعد ریمنڈو نے آلہ ہٹا لیا اور میری طرف دیکھتے ہوئے گھر میں واپس چلا گیا۔ ذرا دیکھو ریمنڈو نے کیا کیا ہے، ساونٹو بولا۔ یہ ریڈ ڈریگن کا علامتی نشان ہے اور تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر داغا ہوا نشان دیکھا۔ اس کی لمبائی تقریباً 1 انچ تھی۔ اس میں ایک جانور کی شکل بنی تھی، جس کی دم 2 شاخہ تھی اور منہ کسی مگرمچھ کی طرح تھا۔ یہی وہ نشان ہے جو اس لڑکی کے جسم پر داغا گیا تھا جس سے ٹیموٹو شادی کرنا چاہتا تھا، ساونٹو نے بتایا۔ کیا تم اور تمہارا قبیلہ اتنے جاہل ہیں کہ پولیس میں اس کی رپورٹ نہیں کر سکتے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، اس کا تعلق ذاتیات سے ہے۔ کیا وہ لڑکی بھی ایسے ہی سوچتی تھی؟ بات لڑکی کی نہیں، توہین کی ہے۔ اس لڑکی کا کیا بنا؟ زیادہ تجسس مت کرو، بیٹھ جاؤ۔
मैं मजीद कुछ सुनना नहीं चाहता। तुम इसमें मुलव्विस हो चुके हो। सावंटो ने मुझे घूरा। मुझे अपनी बात खत्म करने दो, बैठ जाओ। मैं बैठ गया। मैंने जो कुछ कहा है इससे तुम्हारी समझ में ये बात आ गई होगी कि मुझे एक मुश्किल का सामना है। मुझे अंदेशा था कि टिमोटो वो कुछ नहीं कर सकता जिसकी उससे तवक्को की जाती है। फिर मैंने तुम्हारे बारे में सुना, एक फर्स्ट क्लास निशानाबाज, एक ऐसा आदमी जिसने जंगलों में 3 साल तक स्नाइपर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी हैं, और एक स्नाइपर कानून की तरफ से इजाज़त याफ्ता कातिल होता है। मैंने सोचा कि जिस आदमी की मुझे तलाश है वो तुम हो। चुनाचे मैंने ये खबर फैला दी कि टिमोटो निशानाबाजी सीख रहा है। इस खबर ने मेरे लोगों को खुश कर दिया, मगर डियाज अहमक नहीं है। वो जानता है, जिसका मुझे पूरी तरह शुबा है, कि कोई शख्स टिमोटो को निशानाबाजी नहीं सिखा सकता। मगर ये बात मेरे लोग नहीं जानते, और इसी की अहमियत है। मगर इन्हें अब मालूम हो जाएगा, मैंने कहा। अगर मेरी सोच दुरुस्त है तो इन्हें अब भी मालूम नहीं होगा, क्योंकि मिस्टर बेंसन, तुम मेरे बेटे की नियाबत करोगे। तुम डियाज को हलाक करोगे। मैं देर तक उसे खामोश बैठा घूरता रहा। मेरे जिस्म में सर्दी की लहरें उठ रही थीं। तुम्हारी सोच गलत है, आखिर मैं बोला। मिस्टर बेंसन, ये बात मेरे, टिमोटो के और मेरी तंजीम के लिए बहुत अहम है। ये बात नहीं कि मुझे जो इक़्तिदार हासिल है वो ख़त्म हो जाएगा। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। अगर कोई मेरी जगह लेने वाला होगा तो मुझे जाना होगा, मगर ऐसा कोई नहीं है। मैं 2.5 लाख किसानों के हुकूक और मफादात की नुमाइंदगी करता हूँ। मेरी जद्दोजहद के नतीजे में अब वो फाका कशी से नहीं मरते, लेकिन अब भी करने के लिए बहुत कुछ बाकी है। तुम्हारी सोच दुरुस्त नहीं है, मैंने बात काटी। मैं अब तुम्हें अपने बेटे की जगह लेने के लिए $2 लाख पेश कर रहा हूँ। सावंटो की बात जारी थी। अच्छी तरह सोचो मिस्टर बेंसन, तुम अब तक कितने आदमियों को बेरहमी से हलाक कर चुके हो? 82। एक और जिंदगी तुम्हारे लिए क्या हकीकत रखती है? मैं एक फौजी था, और एक फौजी को मारना ही पड़ता है, मगर अब मैं आर्मी में नहीं हूँ और ये काम नहीं कर सकता। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारे बेटे की सोच सही है। ये बात अज खुद तुम्हारी समझ में नहीं आती तो मेरे कहने से समझ लो। मैं उठकर मकान की लॉबी में दाखिल हुआ। रेमेंडो एक खुले दरवाजे के पास दीवार से टेक लगाए खड़ा था। खुले दरवाजे से मैं कॉर्लो को भी देख रहा था, जो एक मेज पर बैठा दांत उलीद रहा था। मुझे अपनी कार की चाबी चाहिए, मैंने रेमेंडो से कहा। मैं उस पर हमला करने के लिए तैयार था, अगरचे मैं जानता था कि कामयाबी का कोई चांस नहीं है। उसने मेरी तरफ देखा और फिर जेब से चाबी निकालकर मेरी तरफ उछाल दी। मैं पीछे हटा और बरामदे को पार करना चाहा। तो तुम वापस जा रहे हो? सावंटो ने पूछा। मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया और सीढ़ियां उतरने लगा। अगर तुम अपनी बीवी के पास जा रहे हो मिस्टर बेंसन, तो जल्दी की ज़रूरत नहीं है, सावंटो बोला। वो वहाँ नहीं होगी। मैंने उसके अल्फाज वाज़ेह तौर पर सुने। एक लम्हे के लिए मैं खड़ा रह गया, मगर मैं बरामदे में वापस आने पर मजबूर था।